سوات کی پہاڑی وادیوں میں سردیوں کی صبح اتری تو ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ سورج نے ابھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا اور پورا مینگورا ہلکی دھند کی چادر اڑے سو رہا تھا۔ حاجی بشیر گاؤں کے بزرگ ترین شخص، ایک دراز قد، سفید ریش اور خاموش مزاج انسان تھے۔ اس صبح وہ غیر معمولی طور پر بے چین لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ خوف، سکوت اور کوئی انجانی تھکن۔ ان کا بیٹا وقاص جوان، مضبوط اور لاڈلا، ہمیشہ اپنے ابا کے ساتھ سائے کی طرح رہتا تھا۔ وہ اس دن فجر کی نماز کے بعد چائے لے کر بیٹھک میں آیا۔ ابا، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ حاجی بشیر نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، بیٹا، یہ جنازہ جو آج ہے نا، یہ میرا آخری جنازہ ہے۔ وقاص ہنس پڑا۔ ابا، ایسی باتیں نہ کریں، اللہ خیر کرے گا۔ مگر حاجی بشیر کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ دھند کی طرف نظریں جما کر کچھ سوچتے رہے، جیسے کچھ دیکھ رہے ہوں جو دوسروں کو دکھائی نہ دے۔ نماز ظہر کے بعد گاؤں کی مسجد کے صحن میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ جنازہ گورنمنٹ کے ایک بڑے افسر کا تھا جو دہشت گردوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پورے علاقے سے لوگ اظہار ہمدردی کے لیے آئے تھے۔ چلو ابا، جنازہ شروع ہونے والا ہے۔ وقاص نے حاجی بشیر کا ہاتھ تھاما۔ صفیں بندی، سب نے ہاتھ باندھے۔ امام صاحب نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ مگر دوسرے ہی لمحے ایک گرجدار آواز نے پورا آسمان چیر دیا۔ دھماکہ ہوا، ہر طرف خون، چیخیں، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، لاشیں بکھر گئیں۔ وہ مسجد جو ابھی سکون کا مرکز تھی، اب مقتل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وقاص کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، یہ میرا آخری جنازہ ہے۔ وقاص کو بعد میں ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھا۔ اس کے بازو پر پٹی، چہرے پر خراشیں اور دل میں زخم جو کبھی نہیں بھرنے والا تھا۔ ابا نہیں رہے، نرس نے دھیرے سے جواب دیا۔ وقاص کچھ نہ بولا، کچھ نہ رویا، بس چھپ رہا۔ وہ ابا کی آخری بات کو یاد کرتا رہا، میرا آخری جنازہ۔ کچھ دن بعد اس نے گاؤں چھوڑ دیا۔ لوگ سمجھے وہ ہجرت کر گیا، مگر وہ تو ایک سفر پر نکلا تھا، ایک مقصد، ایک انتقام، ایک خدمت۔ وقاص نے پشاور میں ریسکیو کی تربیت حاصل کی، لوگوں کو بچانے، لاشیں اٹھانے، دھماکوں کے بعد پہلے پہنچنے اور حادثات کی زد میں آئے لوگوں کو امید دینے کی قسم کھائی تھی۔ وہ کہتا تھا، میں زندگی بچاؤں گا کیونکہ میرے ابا کو کوئی نہ بچا سکا۔ سال گزرے، سانحے آئے، بم دھماکے، زلزلے، سیلاب، وقاص ہر جگہ پہنچا، ایک ہاتھ میں پٹی، ایک ہاتھ میں دعا اور دل میں بس ایک جملہ، اگر میں وہاں ہوتا شاید کوئی بچ جاتا۔ 15 سال بعد گاؤں کی اسپیکر سے اعلان ہوا، وقاص شہید کی نماز جنازہ عصر کے بعد ادا کی جائے گی۔ اس بار لوگ خاموش تھے، کوئی چیخ نہ سکی، کوئی رو نہ سکا۔ وہ وقاص جس نے ہزاروں کو بچایا، آج خود کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ جنازے میں وہی مسجد تھی، وہی صفیں، وہی دھند، مگر ایک فرق تھا، اس بار کوئی دھماکہ نہیں ہوا، صرف دل ٹوٹے تھے۔ حاجی بشیر کی آخری بات آج وقاص کے لیے پوری ہو گئی۔ وقاص نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کی۔ وہ درد جو اس نے سہا، اسے اس نے خدمت میں بدل دیا۔ یہ کہانی صرف ایک سانے کی نہیں، ایک قربانی کی ہے۔ یہ سبق ہے، اگر تم درد سے بچ نہ سکو
تو درد میں سے کسی اور کے لیے دعا بن جاؤ۔ میں ہوں نعمان، نعمانی چینل کو سبسکرائب کریں۔